آج کی تاریخ میں اگر عمران خان صاحب کو کسی نے بھی ڈسکرائب کرنا ہے تو اس کی سب سے بیسٹ ڈیفینیشن ہے بھگوڑے عمران خان۔ میں کیوں ان کو بھگوڑا کہہ رہی ہوں؟ وہ اس لیے کیونکہ عمران خان صاحب جب سے وزارت عظمیٰ سے ٹھڈ کر کے نکالے گئے تھے تب سے وہ یہ بول رہے انتخاب ہونے چاہیے بر وقت انتخاب ہونے چاہیے۔ ان کا ہمیشہ سے یہی مشن رہا ہے۔ IMF والے آ رہے تھے جب پاکستان کو انسٹالمنٹ دینی تھی، قرضے کے حوالے سے بات چیت کرنی تھی، تو عمران خان صاحب ان کے اوپر بھی شرطیں لگا رہے تھے کہ بھائی ہمیں بر وقت اور شفاف انتخابات لے کر کے دیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد جب سے عمران خان صاحب جیل میں گئے، جب سے عمران خان کو ایک ڈسکوالیفیکیشن کا سامنا سہنا پڑا، جب سے عمران خان کو ایک معاملے کے اندر سزا ہوئی، اور ابھی بہت سا رائتا پھیلا ہوا ہے بھائی، ابھی بہت سے معاملات میں ان کو بہت 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 سزا ہونی ہے، ڈسکوالیفیکیشن بھی ایک اور ڈبل ہونی ہے عمران خان صاحب کی۔ تو تب سے عمران خان صاحب نے یہ سوچا کہ اگر میں الیکشن نہیں لڑ سکتا نا تو میں کسی کو نہیں لڑنے دوں گا۔ اصل پلان عمران خان کا یہ ہے، اسی لیے وہ اپنے اس بر وقت اور شفاف الیکشن کے بیانیے سے بھاگ گئے۔ جی ہاں، عمران خان صاحب انتخابات نہیں چاہتے ہیں، اور وہ اس لیے نہیں چاہتے ہیں کیونکہ ان انتخابات میں جو جب بھی ہونے ہیں، جو کہ ابھی 8 فروری کو ہو رہے ہیں، وہ ان انتخابات میں حصہ نہیں لے سکتے۔ تو اس لیے ان کی پالیسی ہے نہ کھیڈیں گے نہ کھیڈن گے آگے۔ اگر میں نہیں لڑ سکتا تو میں کسی اور کو بھی لڑنے نہیں دوں گا، اور میں کس کو روکوں گا؟ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ انتخاب ہی نہ کرائے جائے۔ اس کے لیے جو پاکستان تحریک انصاف کا منصوبہ آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں، لیکن منصوبہ رکھنے سے پہلے میں آپ کو یہ یاد کرا دوں کہ عمران خان صاحب ایک ایسے شخص ہیں جنہوں نے پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیز اس لیے توڑ دی تھی، زبردستی توڑ دی تھی اور توڑوائی تھی، مطلب گن پوائنٹ پہ آپ کہیں توڑوائی تھی، کیونکہ وہ خود نیشنل اسمبلی کا حصہ نہیں تھے، کیونکہ وہ خود وزارت عظمیٰ پر نہیں بیٹھے ہوئے تھے، اور پھر انہوں نے استعفے دے کر کے نیشنل اسمبلی سے باہر آ گئے۔ اور کیونکہ وہ کسی اسمبلی کا حصہ نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ پنجاب کے اندر پرویز الہی جو ہے وہ مزے لوٹے، اور خیبر پختونخوا کے اندر جو باقی PTI ہے، ان کا جو PTI کا چیپٹر ہے وہ مزے لوٹے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، اگر میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں۔ یہی پالیسی لے کر کے وہ انتخابات کی طرف چل رہے ہیں۔ پہلے تو ان کو لگ رہا تھا کہ اچھا جی وہ جیل میں ہے، بڑی ایک ہوا بنی ہوئی ہے اور ابھی تو بڑا زبردست سین ہو جائے گا، تو ٹھیک ہے رولر رپا لگائے رکھو، انتخاب، ہمیں الیکشن چاہیے۔ ارے بھائی ان کے پاس تو بندہ ہی نہیں ہے کوئی الیکشن کی ٹکٹ دینے کے لیے۔ پھر اس کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن کے اوپر جو ہے وہ بہت واویلا ہوا، جب بلے کا نشان بھی جاتا ہوا دکھائی دیا تو انہوں نے کہا اچھا چلو جی میں ہٹ جاتا ہوں گوہر خان کو۔ وہ بھی انہوں نے بہت دل کے اوپر پتھر رکھ کر کے یہ حرکت کی، بیکاز یہ نارسسٹ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ عمران خان صاحب جو کہ جب خود ان کے بڑے اچھے دن چل رہے تھے، جب وہ خود وزارت عظمیٰ میں تھے، جب ان کی جنرل باجوہ، جنرل فیض سب باتیں مان رہے تھے، جب ان کی گڈی چڑھی ہوئی تھی جسے کہتے ہیں، تب انہوں نے اپنے آس پاس گدھوں کا انبار لگایا ہوا تھا۔ عثمان بزدار جیسے شخص کو تو انہوں نے چیف منسٹر پنجاب کا الگ بنا دیا تھا، صرف اس لیے کیونکہ ان کو اپنے سے زیادہ فلیشی، کمپیٹنٹ، سٹاری لوگ پسند نہیں آتے ہیں۔ ان کو بدتمیز لوگ پسند آتے ہیں، ان کو کمتر لوگ پسند آتے ہیں، ان کو وہ لوگ پسند آتے ہیں جن میں یہ صلاحیت، یہ کیپیبلٹی نہیں ہوتی۔ اب عمران خان صاحب نے یہ کیا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کی جو الیکشن ملتوی کرانے کی سازش وہ بے نقاب ہو چکی ہے، وہ سازش سامنے آئی ہے، کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر ایک فیصلہ سنایا ہے۔ وہ درخواست کیا تھی؟ پاکستان تحریک انصاف کی درخواست تھی کہ جو الیکشن کمیشن ہے اس کی طرف سے جو سرکاری افسران کی بطور ROs اور DROs جو تعیناتی ہے اس کو معطل کیا جائے۔ یہ بیوروکریسی کیوں انتخابات کرا رہی ہے؟ یہ تو بالکل غلط ہے، یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کے اوپر ان کو بڑی پرابلم تھی۔ اب کیا ہوا؟ اب یہ ہوا کہ لاہور ہائی کورٹ نے ان کے حق میں فیصلہ سنایا۔ حق میں کیا فیصلہ سنایا؟ کہ انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کی درخواست پر الیکشن کمیشن کی طرف سے سرکاری افسران کی بطور ROs اور DROs تعیناتی کے نوٹیفیکیشن معطل کر دیے۔ یہاں لاہور ہائی کورٹ نے نوٹیفیکیشن معطل کیے، وہاں الیکشن کمیشن نے اپنی سپیڈیں دکھائیں، اور الیکشن کمیشن نے وہ جو ٹریننگ چل رہی تھی ان کی ROs DROs اور اس پورے الیکشن پروسیس کے لیے، اس کو انہوں نے وہیں پہ روک دیا ہے۔ قانونی ماہرین سے اگر ہم بات کریں اور اگر ہم لا کے ایسپیکٹ سے اس معاملے کو دیکھیں تو کہا یہی جا رہا ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ وہ قانونی ماہرین چلے چھوڑیں، میں آپ کو بیرسٹر علی ظفر کی بات بتا دیتی ہوں۔ بیرسٹر علی ظفر صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ جو لاہور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ ہے، جب تک یا حتمی یا کالعدم نہیں ہو جاتا تب تک الیکشن کا سکیڈول آنے میں بھی ڈیلے ہوگا۔ پھر ساتھ ہی انہوں نے ہلکا سا گونگلو تو مٹی لان واسطے کہتا کہ بھائی اگر ہمیں لگا کہ الیکشن ڈیلے ہو رہے ہیں تو ہم اپنی درخواست واپس لے لیں گے۔ اوپر کا حصہ خالی ہے۔ عمران خان صاحب نے اگر درخواست واپس ہی لینی تھی، PTI نے اگر درخواست واپس لینی ہے، اور اگر وہ چاہتے تھے کہ اس کو بڑی عمل نہ ہو کیونکہ الیکشن ڈیلے ہوں گے، تو بھئی آپ نے درخواست دی کیوں؟ یہ ہوتا ہے کورٹ کو ماموں بنانا، یہ ہوتا ہے کورٹس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ ہوتا ہے ججز کے ساتھ کھلواڑ کرنا، یہ ہوتا ہے
اپنی جیلسی میں کہ جی میں کیونکہ الیکشن نہیں لڑ سکتا تو کوئی بھائی، اس سے تو پھر نواز شریف کا ظرف بہت بڑا تھا کہ نواز شریف کے خلاف تو پوری کی پوری آپ نے مشینری استعمال کر لی، پوری ریاست نواز شریف کے خلاف ہو گئی تھی. نواز شریف نے الیکشن نہیں لڑا 2018 کا، مریم نواز نے الیکشن نہیں لڑا 2018 کا، لیکن انہوں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی. انہوں نے تو دل بڑا کر کے کہا کہ سب جا کے الیکشن لڑو، بلکہ انہوں نے بھرپور طریقے سے کیمپیننگ کی. آخری دن تک ڈسکوالیفائڈ مریم نواز گلی گلی کوچا کوچا جا کے ریلیز کرتی رہی تھی، وہ ریلیز جو کہ کوئی دکھاتا بھی نہیں تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ہار نہیں مانی. یہ کب سیکھیں گے؟ ان کو تو دیکھ کر کے مجھے یہی آتا ہے، عمران خان صاحب کون لوگ ہو تسی، او بھائی کون لوگ ہو تسی، کی چاندے ہو، بس ہر وقت اپنی ہی پڑی رہے گی، ملک کے بارے میں آپ کبھی نہیں سوچیں گے. تو پھر تو آپ جن حالات سے گزر رہے ہیں، جن حالات سے ریاست آپ کو گزار رہی ہے، پھر تو یہ تو آپ نے جسٹیفائی کر دیا سارا کچھ کہ اگر کوئی شخص اس دھرتی ماں کے ساتھ سچا اور سگا نہیں ہے، اگر کوئی لیڈر، اگر کوئی پولیٹیشن، چلے لیڈر تو بہت بڑا لفظ میں بول رہی ہوں، اگر کوئی پولیٹیشن پاکستان اور اس کی ڈیموکریٹک پروسیس کے ساتھ، انتخابات کے ساتھ، اٹس اے پارٹ آف اے ڈیموکریٹک پروسیس، اگر کوئی اس کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، اس کے ساتھ خلوص نیت کے ساتھ اس کو فالو نہیں کر رہا، تو ہمیں کیا کرنا ہے بھائی؟ کیا کرنا ہے؟ عمران خان کو الیکشن لڑوا کے، عمران خان کو وزیر اعظم بنا کے الیکشن کیا کرنا ہے ہم نے؟ مطلب میری سمجھ سے باہر ہے کہ پہلے آپ نے پوری ایک ناک میں دم کیا ہوا تھا کہ الیکشن کراؤ الیکشن کراؤ. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ آپ کی ڈیمانڈ غلط تھی. پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں توڑتے ہوئے تب آپ کو رتی بھر تکلیف نہیں ہوئی، اور پھر الیکشنز بھی نہیں آپ نے کرائے. اب روڑے اٹکا رہے ہیں. تو معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا میں سمجھتی ہوں کہ یہ سب سے بڑا یہ ایک یو ٹرن ہوگا. مطلب یو ٹرن بھی مجھے چھوٹا لفظ لگ رہا ہے، میں کیا بولوں اس کے لیے، میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ یہ عمران خان صاحب کس قسم کے کھلواڑ کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں. ایک تو یہ چیز ہے جو میں نے آپ کو بتانی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک ایموشنل سیٹ بیک بھی بہت بڑا لگا ہے. آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب کے جو سب سے فیوریٹ ہیں وہ کون ہے؟ بوجھو تو جانے، ایک ایسی شخصیت جو کہ بچپن سے عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، بلکہ وہ اپنی سوشل میڈیا کے اوپر بڑی فخریہ انداز میں اپنی ان تصویروں کو بھی بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں جس کے اندر وہ عمران خان صاحب کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یا بچپن میں انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی تصویریں بنائی ہیں. ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی یہ ٹوٹ گئی تڑک کر کے، کیونکہ بھائی ان کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ ٹائٹ کیا گیا ہے، شکنجہ ٹائٹ کیا گیا ہے. اور معاملہ یہ ہوا ہے کہ جو پنجاب پولیس ہے انہوں نے نادرا کو چٹھی لکھی اور انہوں نے 18 لوگوں کے ایک لمبی چوڑی لسٹ دی، اور ان لوگوں کے بارے میں انہوں نے کہا کہ بھائی یہ لوگ 9 مئی کے واقعات کے اندر انوالوڈ ہے اور یہ بھاگے میں ہیں. ایک تو 9 مئی کرتے ہیں، دلیری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہمت ہے تو پھر باہر نکلو نا، پھر فیس کرو. اب اوپر سے آ بھی نہیں رہے ہیں، کوئی میز کے نیچے چھپا ہوا ہے، کوئی کرسی کے نیچے چھپا ہوا ہے، کوئی بستر کے نیچے چھپا ہوا ہے، کوئی باتھ روم میں چھپا ہوا ہے، پتہ نہیں کہاں چھپے میں، ان کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو ابھی ان کو تو کچھ ٹائٹ کرنا ہے. تو پنجاب پولیس نے نادرا کو خط لکھا کہ ان 18 لوگوں کے یہ حضور والا یہ ہے آپ کی لسٹ، ان کے آپ NIC بلاک کرتے ہیں. NIC مطلب شناختی کارڈ نمبر. شناختی کارڈ بلاک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ زندگی بلاک ہو گیا. اب اگر شناختی کارڈ بلاک ہے تو پھر تعلق بھی بلاک ہے. اور میں بات کر رہی ہوں مراد سعید کی. نمبر 1 عمران خان صاحب کے دل جگر گردے ہر جگہ کے قریب عمران خان صاحب کے جو مراد سعید صاحب ہیں، ان کے وزیر نمبر 1 تھے. آپ کو یاد نہیں ہے جب کابینٹ کے اندر انہوں نے پرفارمنس گیج کرنی تھی وزیروں کی، تو پتا چلا کہ جی نمبر 1 پہ جن کی پرفارمنس ہے وہ مراد سعید صاحب کی ہے، نمبر 1 پہ جو وزیر ہیں وہ مراد سعید صاحب ہیں. اب یہ وہ مراد سعید صاحب ہیں جن کی شاید اب کی پرفارمنس سے عمران خان صاحب خوش نہ ہو. مطلب ہونا تو نہیں چاہیے کیونکہ ان کا کچھ نہیں پتا، وہ چھپے ہوئے ہیں، خان کے لیے آ نہیں رہے سامنے، خان کو ملنے کے لیے جیل میں نہیں گئے، خان کو اس کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں کیا، ان کا کوئی وکیل نہیں گیا. مطلب کسی کو پتا ہی نہیں ہے کہ وہ کدھر ہے. مراد سعید کا کسی کو کچھ نہیں پتا. مطلب اس ٹائم پر تو ریحام خان کو بھی نہیں پتا ہوگا جنہوں نے اتنی زیادہ ان کے بارے میں باتیں لکھی کتاب کے اندر اپنی، ان کے بارے میں ریحام خان کو بھی نہیں پتا ہوگا کہ اس ٹائم پہ مراد سعید کدھر ہے. تو بھائی جان وہ جدھر بھی ہیں وہ اب بلاک ہو گئے پرماننٹلی. تو شناختی کارڈ بلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کہیں آ جا نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا. مطلب سیم ہر چیز بلاک ہونے والی ہے اور تعلق بھی بلاک ہو جائے گا. وہ جو چھپ کے جو کوئی پیغام رسانیاں ہوتی تھی اب وہ نہیں ہو پائے گی. تو عمران خان صاحب کو ایک ایموشنلی بہت بڑا سیٹ بیک لگا ہے. اس کے علاوہ ایک اور بہت بڑی خبر، بلکہ میں کہوں کہ منصوبہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے، اور یہ منصوبہ اگین عمران خان صاحب کی قریب سے قریب تر، مطلب کون جن کے ساتھ آپ پلے بڑے ہوں، آپ اکٹھے کھیلے ہوں، آپ کے ماں باپ سیم ہوں، یعنی آپ کے بہن بھائی آپ کے سبلنگز ہی ہوتے ہیں، جو علیمہ خان صاحبہ ہیں، ان کا ایک گھنونا پلان سامنے آیا ہے. ان کا پلان یہ تھا کہ بھئی عمران خان صاحب کو کوئی ایسی سزا ہو،
اور ایسی کی تیسی والی سزا ہو کہ جس کے بعد وہ پوری کی طرح پارٹی کو ٹیک اوور کر لیں. مطلب کہتی تو وہ یہی ہے کہ ہم تو عمران کے لیے کھڑے ہیں, ہمیں تو کوئی پالیٹکس سے غرض نہیں ہے, ہم نے بھی جیل میں جانا ہے کیونکہ جب ہمارا بھائی جیل کے اندر ہے ہم باہر رہ کے کیا کریں گے, باتیں وہ ایسی کرتی ہیں. لیکن پہلے انہوں نے ایک دفعہ بیان دیا کہ عمران خان کو سزائے موت ہونے والی ہے. اب بھی انہوں نے ریسنٹلی ایک روز پہلے یہ بیان دیا دوبارہ کہ ان کو لگتا ہے کہ سائفر والے معاملے کے اندر عمران خان صاحب کو سزائے موت ہو جائے گی, ہے پھانسی گھاٹ تیار ہے, پھندا لگ جائے گا میرے بھائی کو. پر معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی عمران خان کی طرح ایک فالس نریشن بلڈنگ کر رہی ہیں. وہ اس لیے فالس نریشن بلڈنگ کر رہی ہیں کیونکہ جو علیمہ خان ہیں وہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طرح سے پارٹی کا کنٹرول ملے, اور اس لیے ان کو پارٹی کا کنٹرول چاہیے تاکہ بشرا بی بی کمپلیٹلی آؤٹ ہو جائے اور وہ پورے طریقے سے اس لائم لائٹ کو بٹورے. تو یہ علیمہ خان صاحبہ کے دل کے ارمان ہے کہ وہ ایک نریشن بلڈنگ کر رہی ہے کہ جی سائفر کے اندر سزائے موت ہو جائے گی, سزائے موت ہو جائے گی. حالانکہ ایسا کوئی بات نہیں ہے. ان کو زیادہ سے زیادہ عمر قید ہوگی یا کچھ سالوں کی سزا ہوگی. بہت ریئر چانس ہے, بہت ریئر چانس ہے کہ ان کو جو ہے وہ سزائے موت سنائی جائے. یہ صرف اور صرف علیمہ خان صاحبہ کو اس کے چانسز نظر آ رہے ہیں, ادروائز ایسی کوئی بات نہیں. اور یہ اس لیے ہے علیمہ خان کی ایک منصوبہ سازی اور ذہن سازی بنانے کی منصوبہ سازی, کیونکہ نارملی بہنیں ہوتی ہیں یا اگر آپ کے جو بلڈ ریلیٹیوز ہوتے ہیں, اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے یا اگر آپ کے اوپر کوئی ٹف ٹائم آئے, اگر آپ کے اوپر کوئی برا وقت آئے, تو نارملی وہ آپ کو کیا کہیں گے, یہی کہیں گے نا, نہیں یہ مت کرو پلیز, ایسے مت کرو. یہ تو سین الٹا ہے. یہ تو جا کر کے جیل کے اندر ملاقاتوں کے اندر بھی ان کو خوب اکساتی ہیں, خوب چکتی ہیں کہ نہیں نہیں ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان عمران خان, تم بالکل ڈٹ کے رہنا. باہر آ کے بھی یہی بول رہی ہوتی ہیں کہ عمران خان ڈٹا ہوا ہے. یہ ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ کوشش نہیں کی کہ کسی طریقے سے عمران خان کو سمجھائیں کہ بھائی اس طرح کی باتیں مت کرو, پہلے اتنا برا ہو چکا ہے اور اتنا برا ہو رہا ہے تو مت کرو, پارٹی ہے ایٹ ٹاسک, بلے کا نشان ایٹ ٹاسک ہے. سمجھائیں گی نہیں, سمجھائیں گی نہیں, بس آ کے بیان داغیں گی. تو یہ منصوبہ بندی نہیں ہے, یہ ایک پلان کو بے نقاب کرنا نہیں ہے. تو کیا ہے, یہ ان کی پلاننگ ہی ہے نا کہ بھائی کو پکا پکا اندر کروا دو, پکا پکا, تاکہ اس کے بعد سب کچھ تو میرے حصے آ جائے. کیونکہ سونو اور لیٹر جو بشرا بی بی ہے ان کا تو نمبر لگنے والا ہے. آپ سمجھو ان کا نمبر لگ گیا, بس ان کے یہ گریس ڈیز چل رہے ہیں کہ بس جتنے دن بھی اب وہ باہر رہ لیں. تو اس کے بعد کیا ہوگا پارٹی کا. اب یہ پارٹی جو ہے, یہ گوہر خان ہو گیا, شیر افضل مروت ہو گئے, یہ اس طرح کے لوگ تو نہیں چلا سکتے. تو الٹیمیٹلی تو مطلب تخت پہ چیئر پرسن ہی بیٹھے گی اور وہ ہوں گی علیمہ خان, رائٹ. سو یہ ایک ان کی منصوبہ بندی تھی کہ میں بتا دوں کہ بھائی بہن کا بھی جو رشتہ ہے وہ بھی دودھ اور شہد کی نہروں والا نہیں ہے, وہاں پر بھی بڑے بڑے جو معاملات ہیں وہ. لیکن ایک چیز جس کے اوپر میں اس ویڈیو کو کلوز کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ آج جو ایک مجھے پازیٹیو چیز بڑی نظر آئی وہ یہ تھی کہ 1 سال کے اندر اندر ایک ایسے کیس کا فیصلہ ہوا ہے جس نے پاکستان کو آپ کہہ لیں کہ جھنجھوڑ کے رکھ دیا تھا. ہر کچھ عرصے کے بعد ایسے کیسز ہوتے ہیں جس سے پوری قوم ایک دم سے لرز جاتی ہے. میں بات کر رہی ہوں سارا انعام کے قتل کے کیس کی. میں بات کر رہی ہوں ایاز امیر کے جو بیٹے ہیں شاہ نواز امیر, انہوں نے اپنی دوسری تیسری میں خیال سے شاید تیسری بیوی تھی ان کی, ان کو جس طریقے سے بے دردی سے قتل کیا, ڈمبل مار مار کے اپنے فارم ہاؤس میں ختم کیا, قتل کر دیا. اس کے بعد اپنی والدہ کو فون کر کے بتایا نہیں یہ پورا کیس آپ کے سامنے تھا. یہ وہ کیس ہے کہ میں پرسنلی جینوئنلی, یہ ان کیسز میں سے کیس ہے جس کے اندر میری روح کانپ اٹھی تھی کہ کوئی انسان اتنا مینٹلی ہلا ہوا بھی ہو سکتا ہے. وہ کہتا ہے نا چراغ تلے اندھیرا. ایاز امیر صاحب تو ٹی وی پر بیٹھ کر اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, وہ عمران خان کے کیس ایسے لڑتے ہیں, اتنا بغض نواز اور اتنا بغض زرداری اور اتنا بغض بلاول ان میں ہوتا ہے, اتنا بغض مریم نواز ہے کہ وہ شاید اس بغض میں وہ دیکھ ہی نہیں پائے کہ ان کے گھر کے اندر کیا چل رہا ہے. وہ یہ دیکھ ہی نہیں پائے کہ ان کے بیٹے کے اندر کیا کچھ پل رہا ہے. Everybody is involved in it. Everybody سے میرا مراد یہ ہے کہ ایاز امیر صاحب کی کوتاہیاں, مطلب عجیب نہیں لگتا آپ کو. میں سارا بلیم تو ایاز امیر پہ نہیں ڈال رہی ہوں, لیکن جب ایاز امیر صاحب آ کر کے دوسروں کو نصیحت کریں گے اور خود میاں فصیحت ہو گے, خود ان کو پتا نہیں ہوگا کہ ان کی ناک کے نیچے ان کے بیٹے نے کیا کیا, اور ان کی بیگم نے ان کو ایک طرح سے انکریج کیا نا, انکریج ان دا سینس کہ اگر آپ نہیں بتا رہے, اپنے بیٹے کو نہیں روک رہے ہیں, اس کو ایکسپوز نہیں کر رہے ہیں, تو یو آر اے پارٹنر ان کرائم. لیکن خیر بیگم کو تو عدالت نے چھوڑ دیا ہے, یعنی شاہ نواز امیر کی جو والدہ ہے ان کو تو چھوڑ دیا ہے, لیکن جو شاہ نواز امیر ہیں اس کو سزائے موت سنائی گئی ہے. میں یہ کہنا نہیں چاہتی ہوں کہ یہ سزائے موت بڑی کوئی خوشی کی خبر ہے. یہ اچھی خبر یہ ہے کہ انصاف ہوا,
तारीख पर तारीख नहीं हुई। हाई प्रोफाइल केस था क्योंकि हाई प्रोफाइल शख्स का हाई प्रोफाइल बेटा था। आपको पता है ना पीटीआई के लोगों को और पीटीआई की बात करने वालों को कितनी पॉपुलैरिटी मिलती है, क्योंकि वो नरेशन बिल्डिंग करते हैं, वो अपना मंजन ऐसे बेचते हैं। अयाज अमीर साहब पॉपुलर थे, पॉपुलर हैं, और इसलिए पॉपुलर है क्योंकि वो इमरान खान साहब की सियासत को सपोर्ट करते हैं, उनका केस लड़ते हैं, बड़े चैनल पे बैठ करके उनका मुकदमा लड़ते हैं। कोई दुनिया टीवी कोई छोटा चैनल नहीं है, अयाज अमीर कोई छोटा नाम नहीं है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम ही वाज पॉलिटिकली एसोसिएटेड विद इमरान खान। तो हाई प्रोफाइल केस था, हाई प्रोफाइल बेटा, एंड आई एम सो ग्लैड कि इसका फैसला आया। देखिए सारा इनाम तो वापस नहीं आ सकती। एक फ्लरिशिंग करियर वाली लड़की, एक नॉर्मल हंसती खेलती एजुकेटेड इंटेलिजेंट लड़की, उसको किसने हक दिया शाहनवाज को ऐसे मारने का? अब मैं नहीं चाहती कि मोमबत्तियां वाली आंटी आ जाए और वो सब आ जाए कि ह्यूमन राइट्स वाले, नहीं 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 जी सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, फांसी के फंदे की नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोगों के साथ तो मुझे नहीं पता कि और क्या होना चाहिए, क्योंकि ये लोग मेंटली स्टेबल नहीं है। सो मुझे ये दलील नहीं चाहिए कि जी शाहनवाज अमीर को सजाए मौत नहीं होनी चाहिए, नहीं नहीं इसको सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से उसने अगलों की बच्ची को मार दिया, जिस तरीके से उसने एक जिंदगी ले ली, कमाल ही हो गया भाई। तो ये मंजन नहीं बिकेगा कि जी ये मोमबत्तियां लेकर के आप जलाएं, हम प्रोटेस्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, नहीं नहीं नहीं। और मैं आपको बता रही हूं, मुझे बड़ा दुख होगा कि अगर ये कोई दियत वियत और इस किस्म की अगर कोई सेटलमेंट हो जाती है, या अगर एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मुझे ये सुनने को मिले कि शाहनवाज अमीर जेल से बाहर आ गया है या उसकी सजाए मौत में कोई रियायत हुई है, कमी हुई है, आई डोंट नो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। आज के दिन तो मैं आपको ये कह रही हूँ, मुझे ये सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, बिल्कुल वैसे जैसे आज के दिन मुझे सुनकर अच्छा लग रहा है कि एक केस मंतकी अंजाम तक पहुंचा, सारा इनाम को इंसाफ मिला। इसके साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।